إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في محكم تنزيله دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام۔ محترم بھائیوں، عزیز بزرگوں اور دوستوں، جاہلیت کے زمانے میں جب مشرکین ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو مختلف قسم کے دعائیہ جملے کہا کرتے ہیں، جیسے آج کل ہمارے ہاں گڈ مارننگ، صبح بخیر، شب بخیر، گڈ نائٹ، اس طرح کے جملے استعمال کیے جاتے ہیں جس میں ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار ہوتا ہے۔ ویسے ہی مکہ کے مشرکین بھی کچھ جملے بولا کرتے، مثال کے طور پر وہ ایک دوسرے کو ملتے تو کہا کرتے تم بخیر، تم ہمیشہ برکت میں رہو، خیر میں رہو۔ انعم صباحا، صبح کسی کو ملتے تو دعا دیتے تمہاری صبح اچھی ہو، جیسے ہم گڈ مارننگ کہتے ہیں۔ شام کو ملتے تو کہتے انعم مساء، تمہاری شام بڑی دل آویز، بڑی اچھی گزرے۔ جب مسلمانوں نے بدر کے اندر کافروں کو شکست دی تو ان لوگوں نے آپس میں طے کر لیا کہ ہم میں سے کسی نے بھی اس معاملے کا ذکر نہیں کرنا، دکھ اور تکلیف ہوتی۔ قریش کے دو سردار آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، ان میں سے ایک جناب امیر بن وہب الجمحی بھی تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے۔ یہ حجر اسود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو امیر نے کہا یار ہم ہار گئے، شکست خوردہ ہے، بندے ہمارے کافی تعداد میں قیدی ہو گئے ہیں، سردار بڑے بڑے مارے گئے۔ اسی اثناء میں انہوں نے کہہ دیا اگر میرے اوپر قرضہ نہ ہوتا تو میں نے نبی کریم علیہ السلام کو جا کے معاذ اللہ قتل کر دینا۔ دوسرا بندہ کہتا ہے یار تمہارا قرضہ میں ادا کر دوں گا، جا کے مار دو۔ اب عمیر تلوار گلے میں لٹکائے ہوئے مدینہ گئے، عمر فاروق نے دیکھ لیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً پکڑ لیا، کہا یہ بندہ کسی نیک ارادے سے نہیں آیا، یہ کسی خطرناک ارادے سے آیا۔ اور انصاری صحابہ کو کہنے لگے کہ آپ میں ذرا اس کا خیال رکھنا ہے، ایسے نہ ہو کہ ہماری توجہ ادھر ادھر ہو، یہ نبی کریم علیہ السلام کو شہید کر دیں۔ اب عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمان نہیں ہوئے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے انعم صباحا، وہی جو میں نے عرض کیا نا کہ مکہ کے مشرکین ایک جملہ کہا کرتے تمہاری صبح بڑی اچھی گزرے،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قد اکرمن اللہ بتحیۃ خیر من تحیتک یا عمیر، عمیر جو تو نے آ کر مجھے سلام کہا ہے نا، اللہ نے مجھے اس سے اچھا سلام سکھا دیا ہے۔ بالسلام تحیۃ اہل الجنہ، یہ دنیا والے سلام ہم نہیں کہتے، اللہ نے جو ہمیں سلام سکھایا ہے نا وہ جنتیوں کا سلام ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا السَّلَامُ، جب جنتی ایک دوسرے کو جنت میں ملا کریں گے تو ان کو کہا کریں گے السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع بھی سلام کے متعلق ہی ہے، سلام کے آداب ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تشریف فرما ہے، انہوں نے اس جانب توجہ دلائی کہ اس معاملے میں بھی ہماری رہنمائی کی جائے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اصلاح فرمائی اور کہا عمیر خیر سے آئے ہو؟ عمیر کہنے لگا جی میں وہ قیدی چھڑوانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا قیدی چھڑوانے آئے ہو، یہ تلوار کیوں گلے کے اندر ہے تمہارے؟ انہوں نے پس و پیش کی، نہیں مانے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمیر مجھے اچھی طرح پتا ہے، مجھے اللہ نے بتا دیا ہے، تم اور ایک اور مکہ کا سردار بیت اللہ میں حجر اسود کے پاس بیٹھ کے میرے قتل کی سازشیں کر رہے تھے۔ عمیر نے کہا یہ وہ بات ہے جو میرے اور اس بندے کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میں اللہ پر بھی ایمان لاتا ہوں، آپ کے اوپر بھی ایمان لاتا ہوں۔ جو گزارش کرنا قصہ سنا کر مقصود ہے وہ میرا یہی عرض کرنا ہے کہ ایک دوسرے کو ملتے وقت یہ گڈ مارننگ، صبح بخیر، آپ کی صبح بڑی خوشگوار ہو، بڑی پیاری ہو، پھولوں جیسی ہو، بہاروں جیسی ہو، گلزاروں جیسی ہو، باغات جیسی ہو، اس طرح کے دیگر جملے ہم میسیجز میں ملتے ہوئے استعمال کرتے ہیں۔ یہ جملے بے شک اپنے اندر جتنی مرضی محبت لے کے بیٹھے ہیں، لیکن ان کا اللہ تعالی نے حکم نہیں دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے وہ السلام علیکم کہنے کا حکم دیا ہے، اور یہ ہمارے لیے نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے یہی چیز جو آتا ہے نا وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اللہ رب العالمین نے آدم کو تخلیق کرنے کے بعد ان کو جو چیزیں سکھائی تھی، اللہ رب العالمین نے ان کے اندر ایک السلام علیکم کہنا بھی سکھایا تھا۔ یہ اللہ نے خود سکھایا ہے یہ جملہ کہنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا طولہ 60 ذراعا، ماشاءاللہ، فرمایا آدم علیہ السلام کا جو قد تھا نا وہ 60 گز تھا تقریباً، جیسے اللہ نے بنایا۔ فلما خلقہ، جب اللہ نے ان کو پیدا فرما دیا کہا اذهب فسلم علی اولئک نفر من الملائکہ، آدم جاؤ وہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جا کے سلام کہو، فاستمع ما یحیونک، تو غور سے سننا وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں، جو تم کہو گے جو وہ جواب دیں گے وہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آدم علیہ السلام نے جا کر کہا السلام علیکم، اور آگے سے فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انہوں نے رحمۃ اللہ کا اضافہ کرنا۔ تو یہ ہمارا کرنے والا کام ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے باپ جناب آدم علیہ السلام کو پیدائش کے فوری بعد سکھا دیا، اور نہ صرف یہ ہمیں کہہ دیا کہ کرنا ہے بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کا ثواب بھی متعین فرما دیا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں نا فسلم علیہ، تو ایک دوسرے کو سلام کہتا ہے، وَأَخَذَ بِيَدِهِ فَصَافَحَهُ، نہ صرف سلام کہتے ہیں بلکہ ساتھ ہاتھ بھی ڈالتے ہیں۔ ہمارے شعراء نے جہاں شعر و شاعری کے اندر ہماری دینیات کا حلیہ خراب کرنے کی کوشش کی ہے وہاں یہ سلام کرتا ہے۔ کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے، یہ نئے مزاج کا شہر ہے ذرا فاصلے سے ملا کر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اور یقینی طور پر بھائیوں یہ چیزیں دل کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. شاعروں کا کلام ہو، ادیبوں کی ادبیت ہو، یا کوئی پڑھنے والے مضامین ہو، ڈائجسٹ ہو، جس طرح کی چیزیں بھی ہوں، انسان ان سے اثر ضرور لیتا ہے. ہمارا ایک مزاج بن گیا، ہم لوگوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتے. عمومی طور پر دیکھنے میں آیا ہے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں یا جو افسر طبقہ ہوتا ہے، یہ اپنے ملازمین سے سلام لینا گوارا نہیں کرتا، یہ اپنے ماتحتوں سے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتا. اللہ کے بندو، اس کا ثواب ہے، اس میں کوئی کسی کی شان میں کمی نہیں آتی، شان میں اضافہ ہی ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسلمان کا مسلمان پہ حق قرار دیا. میں مسلمان کے مسلمان پر حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق کیا ہے؟ جب تم اس کو ملو اسے سلام میں پہن کرو. شریعت نے قاعدے مقرر کیے ہیں، کون کس کو کرے گا میں آگے چل کے بتاؤں گا، لیکن پہلی فرصت میں شریعت کہتی یہی ہے، خیرہم الذی یبدأ بالسلام. میں دو مسلمان ہیں، ان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے آپس میں لڑائی جھگڑا کریں، فتنہ و فساد کریں، ایک دوسرے سے ملنا چھوڑ دیں. پھر بھی انسان ہے، تیش میں آتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے شرعی عذر کے بغیر بھی 3 دن رکھے ہیں. اگر کوئی شرعی عذر ہو پھر تو جب تک بندہ اپنی اصلاح نہ کرے، اس سے بات نہ کی جائے، اسلام نہ لیا جائے. لیکن اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے، ذاتی مسئلہ ہے، تو اللہ رب العالمین نے پھر بھی 3 دن کی رعایت دی ہوئی ہے. کیونکہ بھائیوں 3 دن کے اندر انسان کا غصہ عام طور پر ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ویسے تو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ 12 منٹ کے اندر انسان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ہاں، انسان اگر اس 12 منٹ کے اندر رہے، باہر نہ آئے، بار بار اس بات کو یاد کرتا رہے، تو 12 ضربے 12 ضربے 12 ضربے 12 پوری زندگی بیت جاتی ہے، وہ پوری زندگی نہیں جاتا. ویسے 12 منٹ کے اندر انسان کا ذہن بدل جاتا ہے، ذہن بدل جاتا ہے. تو شریعت نے 3 دن ہمیں دے دیے ہیں. میں یہ اس کو ملتا ہے، یارد ھذا و یارد ھذا، وہ اس کو دیکھ کے منہ پرے کر لیتا ہے، یہ اس کو دیکھ کے منہ پرے کر لیتا ہے. وَخَيْرُهُمُ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، فرمایا ان دونوں میں سے سب سے بہترین وہ بندہ ہے جو سلام کے اندر پہل کرتا ہے. کتنا فائدہ ہے. آپ نے اسلام فرمایا جب مسلمان آپس میں ملتے اور ہاتھ ملاتے، اخذ بیدہ فصافحا، ہاتھ ملا کے مصافحہ کرتے ہیں، تناثرت خطایاہما، فرمایا ان دونوں کے گناہ ایسے گرتے ہیں کما یتناثر ورق الشجر، جیسے درخت سے پتے گرتے ہیں، جیسے تیزی سے پتے گرتے ہیں نا، ویسے اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور یہ سلام ہے. آج ہمارے گھروں میں برکت کیوں نہیں ہے، سکون کیوں نہیں ہے؟ ہم ایمانداری سے سوچیں، ہمارے گھر کے اندر السلام علیکم کہنے کا رواج ہے کہ نہیں؟ شرم ہے، ایک جھجک ہے، رکاوٹ اور کچھ نہیں. ایک ہماری جو ہے وہ سستی ہے، کمی ہے، کوتاہی ہے. جیسے ہی گھر کے اندر باپ کے آنے کا وقت ہوتا ہے، پورے گھر کے اندر کھلبلی مچ جاتی ہے، تھر تھری مچ جاتی ہے. اللہ خیر ہی کرے، کوئی فرعون آنے لگا، پتہ نہیں دیو آنے لگا، پتہ نہیں جن آنے لگا. بچے اپنے آپ کو سوتا کر لیتے ہیں، بیوی اپنے آپ کو پریشان ہلکان کر لیتی ہے. ہر ایک کا جو ہے وہ مینٹلی لیول بگڑ جاتا ہے، ذہنی توازن خراب ہو جاتا ہے، پتہ نہیں ابھی کیا ہو جاتا ہے. اور زور سے جو ہے وہ دستکیں دینی ہے، اور فوراً اگلے بندے سے مطالبہ کرنا ہے کہ بھائی پتہ نہیں وہ ابھی میرے ہاتھ رکھا ہے، وہ فوراً دروازہ کھول دے. یعنی کہ یہ بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ ادھر ہم بیل دیں، ادھر سے دروازہ کھل جائے. اللہ کے بندو، جس نے دروازہ کھولنے کے لیے آنا ہے اس نے ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہو کے نہیں آنا، وہ بھی انسان ہے. ہو سکتا ہے اندر مصروف ہو سکتا ہے اسے کوئی کام ہو. شریعت نے کہا 3 دفعہ دستک دے دو. آپ 1 دفعہ دستک دیں، نہیں آیا، دوسری دفعہ دے، نہیں آیا، تیسری دفعہ دستک دے. دستک دینے کے بعد کوئی نہ کوئی آ ہی جائے گا، صبر کر لے. اور جیسے ہی تھوڑی دیر ہوتی ہے ہمارا مزاج بگڑ جاتا ہے، ہماری زبان پہ گھر میں داخل ہوتے گالیاں شروع ہو جاتی، تمہاری ماں، تمہاری بہن، تمہارا فلاں، تمہارا فلاں. تو گھر کے اندر برکت کیسے آ رہی؟ برکت کا نسخہ گھر کے اندر یہ ہے. انسان جب گھر کے اندر جائے تو کہ السلام علیکم، السلام علیکم کے اندر گویا وہ اقرار کرتا ہے. مسلمان کسی دوسرے مسلمان کہتا ہے السلام علیکم، تم مطمئن رہو، میری ذات کی طرف سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تمہیں میری طرف سے سکون ملے گا، تمہیں میری طرف سے سلامتی ملے گی.
اور دوسرا مسلمان کہتا وعلیکم السلام، بھائی تم بھی میری طرف سے پریشان نہ ہونا، تمہیں بھی میری طرف سے سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، پریشانی کوئی نہیں ملے گی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا یا بنیا، اے پیارے بیٹے، اذا دخلت علی اہلک فسلم، جب گھر کے اندر داخل ہونا ہے نا تم نے سلام کہہ کے داخل ہونا ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ یکون برکۃ علیک وعلی اہل بیتک، فرمایا تم گھر کے اندر السلام علیکم کہہ کے داخل ہوگے، اس السلام علیکم کہنے کی وجہ سے اللہ تمہارے اوپر بھی برکتیں نازل کرے گا، تمہارے گھر کے اندر بھی برکتیں نازل کر دے گا۔ کتنا آسان اس کا، کجا گھر کے اندر جو ہے وہ تیش میں داخل ہونا، کجا گھر کے اندر مسکراتے ہوئے السلام علیکم کہہ کے بچوں کو گلے لگا کے پیار سے داخل ہونا، گھروں کے اندر ویسے ہی خوشحالی اور سکون آ جاتا ہے اور کتنی برکت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ثلاثۃ، تین طرح کے لوگ ہیں، کلہم وامن علی اللہ، اللہ کا ان تینوں سے وعدہ ہے، اللہ کا ان تینوں سے وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ ان عاش، فرمایا اگر یہ لوگ زندہ رہیں گے، اور روزی کا، تین وعدے، روزی کا، اللہ ان کو رزق بڑا دے گا، وقوفیہ، ان کے سارے کام ہو جائیں گے، وَإِن مَاتَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، اگر وہ بندہ یہ کام کرتے مر جائے تو اللہ اس کو سیدھا جنت میں لے کے جائے گا۔ وہ تین کام کون سے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من دخل بیتہ فسلم فهو ضامن علی اللہ، فرمایا ان میں سے پہلا بندہ وہ ہے جو گھر کے اندر السلام علیکم کہہ کے داخل ہوتا ہے، اللہ کا اس بندے سے یہ وعدہ ہے جو بندہ اپنے گھر میں السلام علیکم کہہ کے جائے گا اس کے رزق میں گھر کے اندر بیٹھے اضافہ ہوتا رہے گا، وقوفیہ، اور وہ گھر کے اندر بیٹھا ہوگا اس کے سارے کام اللہ کے فضل سے ہو جائیں گے۔ اور تیسرا اللہ کا اس سے وعدہ ہے کہ اگر جو بندہ گھر کے اندر السلام علیکم کہہ کے داخل ہوگا، اگر اس کو اللہ کے حکم سے موت آ جائے گی تو السلام علیکم کہنے کی وجہ سے اللہ اس کو سیدھا جنت کے اندر لے کے جائے۔ اللہ کے بندوں پھر اس کو جو ہے وہ عام کریں، اس کے احکام کو، اس کے مسائل کو سمجھیں۔ تین چار چیزیں اور لے لیتے ہیں، وقت تھوڑا سا ہے ہمارے پاس۔ اسی طرح سلام کے مسائل میں سے ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، بہت زیادہ بلند آواز سے سلام نہ کہا۔ ایک ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ہی بھائی ہیں، مسلمان ہیں ہمارے جیسے، وہ مسجد کے اندر سلام کہنے کو بڑا ہی ناپسند کرتے ہیں، اور دوسری جانب ہمارے ہیں وہ مسجد کے اندر ماشاءاللہ اتنی اونچی آواز سے سلام کہتے چاہے سب کی نماز ہی خراب ہو جائے۔ ٹھیک ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین مسجد کے اندر آ کر سلام کہتے تھے، لیکن یہ بہت کم واقعات ہیں۔ صحابہ اکرام ہماری طرح نمازوں سے پیچھے نہیں ہوتے تھے، وہ سارے تکبیر اولیٰ کے نمازوں میں بڑے کم واقعات ہیں کہ کوئی صحابی کبھی نماز سے پیچھے رہ گیا ہو، مگر نہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سارے کے سارے اذان ہوتے ہی مسجد کے اندر تشریف لے آتے تھے، بڑے کم صحابہ تاخیر کرتے تھے، لیکن بہرحال کبھی تاخیر ہوتی، انسان ہوتے، آ کے السلام علیکم کہہ دیتے، ہاتھ کے اشارے سے، انگلی کے اشارے سے ان کا جواب دے دیا جاتا تھا، جائز ہے۔ لیکن بھائیو جو السلام علیکم کہنے کا طریقہ ہے، آپ نے صرف لوگوں کو سنانا ہے، اتنی اونچی آواز سے السلام علیکم نہیں کہنا کہ کسی بندے کی عبادت میں خلل پیدا ہو، کسی بندے کے آرام میں خلل پیدا ہو۔ اور یہ جو خلل پیدا کرنا ہے نہ صرف باہر کے لوگوں کے لیے بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر آ کر اتنی نرمی سے اور آہستہ سے السلام علیکم کہتے تھے کہ اگر کوئی جاگتا ہوتا سن لیتا، اگر سویا ہوتا تو سویا رہتا۔ اب آپ دیکھیں، آپ نے تو اپنا فرض ادا کر دیا، بلکہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ساتھ اسلام جب رات کو کہیں ہمیں ملتے نا، مسجد میں کبھی آ جاتے، یسلم تسلیما، آپ اس طرح سے سلام کہا کرتے تھے، لا یوقظ نائما، کہ جو سویا ہوتا اس کی نیند خراب نہیں ہوتی، ویسمع یقظان، اور جو بیدار ہوتا تھا اس کو جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنا دیتے، وہ سلام کا جواب دیتے۔ اور سلام کے آداب میں سے بھائیو ایک ادب ہے کہ ہم اگر کسی کے گھر ملنے کے لیے جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے،
لیکن دستک دینے کے بعد جب پوچھا جائے تو اپنا نام بتانے کی بجائے پہلے السلام علیکم کہا جائے اور 3 دفعہ کہیں السلام علیکم. اگر 3 دفعہ جواب ملتا ہے ٹھیک ہے, ورنہ واپس آ جائے. کوئی برا محسوس کرنے والی بات نہیں ہے, بلکہ بعض صحابہ فرمایا کرتے تھے ہم نے سارے قرآن کے اوپر عمل کر لیا ہے لیکن قرآن کی ایک آیت پہ عمل نہیں ہو سکا. وہ کون سی قرآن کی آیت ہے؟ اللہ سورہ نور میں فرماتے ہیں اگر کسی کو ملنے جاؤ گھر پہ دستک دو, وہ تمہیں کہے کہ میں تم سے ملنا نہیں چاہتا, واپس آ جاؤ, برا نہ مناؤ. اب آپ غور کریں, ہم غور کریں سارے مل کے, میں یا آپ ہے, اگر کسی کے گھر جائیں اور ہم اس دستک دیں, وہ کہے کہ بھائی میں آپ سے ملنا نہیں چاہتا, میں مصروف ہوں, میں فارغ نہیں ہوں, میرا آپ سے ملنے کو دل نہیں کرتا, آپ چلے جائیں, ہمیں کیسا لگے؟ ہم تو کہ یہ تو بڑا متکبر ہو گیا, بڑا مغرور ہو گیا, ہم اس کے گھر میں ملنے گئے تھے اس لیے ہمیں ملنا گوارا نہیں کیا. اور شریعت کا حکم ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابی کے گھر میں گئے, السلام علیکم کہا, صحابی سن رہے تھے, جواب نہیں دیا. دوسری مرتبہ پھر السلام علیکم کہا, صحابی نے جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر السلام علیکم کہا, اس صحابی نے جواب نہیں دیا. نبی کے الصلوۃ والسلام واپس پڑھ گئے. وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے گئے اور جا کر عرض کی, اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ واپس کیوں گئے؟ آپ نے فرمایا میں نے 3 دفعہ سلام کہا تھا, تم نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا, میں واپس آ گیا. وہ صحابی نے عرض کی, اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ کے سلام کی برکت حاصل کر رہا تھا, اس وجہ سے میں نے جواب نہیں دیا. لیکن بھائیو 3 دفعہ سلام کہیں. اسی سے میں گزارش کروں گا, اگر کسی کو فون کرتے ہیں تو فون کرتے وقت بھی ہیلو, کیا حال چال ہے, ٹھیک ٹھاک ہے. وہ لوگوں نے پتہ نہیں کیسے کیسے ہیلو کا میں نے بنا کہ اس کا تو ہیل ہے, ہیل کا مطلب جہنم ہے. ذاتی طور پر مجھے تو ان باتوں میں کوئی صداقت نہیں لگتی. یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کا مطلب تم جہنمی ہو یا جہنم ہے کہ نہیں ہے. لیکن بھائیو پھر بھی گزارش یہی ہے, یہ ہم مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے, یہ ہمارا رواج نہیں ہے. ہمارا طریقہ یہی ہے, آپ نے جب بھی کسی کو کہنا السلام علیکم ہی کہنا ہے. اور اسی سے اگلی گزارش فون اسی سے ملتی جلتی, جس کا تعلق فون کے ساتھ ہے. بھائی کسی کو فون کرنا ہو تو شریعت کا حکم ہے کسی کے در پہ دروازے پہ جا کے دستک دینی ہے تو 3 دفعہ دینی ہے. اگر وہ 3 دفعہ دستک دینے کے دوران آپ کو مل جاتا ہے سبحان اللہ, ٹھیک ہے مل لے. لیکن اگر وہ 3 دفعہ آپ کا جواب نہیں دیتا, آپ ناراض ہو بغیر واپس آ جائیں. سلام فون کا بھی یہی حکم ہے. ہم کسی کو فون کریں, ایک دفعہ رابطہ کیا اسے نہیں اٹھایا, بیل پوری ہو گئی. دوسری بار رابطہ کیا, بیل پوری ہو گئی, نہیں اٹھایا. تیسری مرتبہ رابطہ کیا, بیل مکمل ہو گئی, اس نے فون نہیں اٹھایا, خدا را اسے بار بار فون کر کے تنگ نہ کرے. یہ اس کا ایک یہ چیز بھی سمجھ لیں. اور اسی طرح جب گھر میں داخل ہونا ہے السلام علیکم کہنا ہے. بلکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے اگر آپ کسی کے گھر میں داخل ہو یا آپ کے گھر میں کوئی داخل ہو اور السلام علیکم کہہ کے داخل نہ ہو, آپ سے اجازت نہ بھی دے تو آپ کو گناہ نہیں. اس کو کہیں کہ بھائی پہلے سلام کرو پھر ہمارے کرو. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف فرما دے, ایک صحابی آئے, مسئلے کا نہیں پتہ ہوگا, کہیں گے علی جو کیا میں آ سکتا ہوں؟ ہم اس طرح جو ہے وہ دستک دے کے کہتے ہیں نا, ہاں بھائی میں آ جاؤں, میں باہر کھڑا ہوں, آپ بھی آ جاؤ, انہیں پردہ ہے اندر. اس طرح انہوں نے بھی جملہ کہا, علی جو کیا میں اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک خادم تھے, آپ نے فرمایا اخرج الی ھذا, اس کو اندر نہیں آنے دیں, ابھی خود تم باہر جاؤ. فعلمہ الاستئذان, اس کو جا کے سکھاؤ گھر کے اندر آتے ہیں تو اجازت طلب کیسے کرتے ہیں. فقل لہ, اس کو بتاؤ, قل السلام علیکم, السلام علیکم کہو, پھر اجازت طلب کرو میں آ جاؤں. صحابی فرماتے ہیں اس صحابی نے پھر کہا السلام علیکم, پہلے السلام علیکم کہا, پھر کہا کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسے اندر آنے کی اجازت دی. یہ بھی آپ کو اختیار ہے. یہ صرف تعلیم اور تربیت کے لیے, کسی کی تذلیل اور توہین کے لیے نہیں ہے. کسی کو صرف مسئلہ سمجھانا ہے کہ بھائی بات ایسے نہیں ایسے کی جائے. اور اسی طرح سلام کے مسائل میں سے ادب یہ ہے, سلام کا طریقہ یہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یسلم الصغیر علی الکبیر, بچہ بڑے کو سلام کرے گا. بچے کو چاہیے بڑوں کو سلام کرے.
لیکن کوئی بات نہیں، اگر بڑا چھوٹے کو بھی کر دے تو حرج کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جناب انس بن مالک فرماتے ہیں مر علی غلمان فسلم علیہ، ہم مدینے کے اندر بچے کھیل رہے تھے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس سے گزرے، آپ نے بچوں کو بھی سلام کہہ دیا، کوئی حرج نہیں، بچوں کو بھی آپ سلام کہہ دیں۔ لیکن شریعت نے یہی سمجھایا ہے کہ چھوٹے بڑوں کا ادب کریں اور بڑوں کو سلام کرنے کے اندر پہل کریں۔ لیکن پھر بھی میں گزارش یہی کروں گا، مسئلہ کوئی نہیں، اگر آگے پیچھے ہو بھی جائے تو پریشانی والی بات نہیں۔ والمار علی القائد، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اور جو گزرنے والا ہے، جو راستے سے گزر رہا ہے، پیدل ہے، سوار ہے، علی القائد، وہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کرے گا، اس کا فرض بنتا ہے۔ بس ایک بندہ سواری پہ جا رہا ہے، پیدل جا رہا ہے، اور کچھ لوگ راستے میں، روڈ پہ، چوک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب جو گزرنے والا ہے اس کا یہ ذمہ ہے، اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ جو لوگ بیٹھے ان کو سلام کر دیتے ہیں۔ والقلیل علی الکثیر، اور فرمایا جو تھوڑے لوگ ہیں وہ زیادہ بندوں کو سلام کریں گے۔ مثال کے طور پر کوئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 15 بندے بیٹھے ہیں، 10 بندے بیٹھے ہیں، باہر سے 2 بندے آگے ہیں، اب یہ 10 اور 15 لوگ، ان کا فرض نہیں ہے کہ وہ 2 کو سلام کہیں، بلکہ 2 کی ذمہ داری بنتی ہے ان 15 کو آ کر سلام کہیں۔ چاہے تو فردن سب سے سلام لے لیں، اچھی بات ہے، السلام علیکم بھی کہہ دیں گے، اس کا ثواب بھی مل جائے گا، اور جو ہے وہ ہاتھ ملا لیں گے، مصافحہ کریں گے، اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ عنایت فرما دیں گے۔ لیکن بعض جو ہے وہ صحابہ کرام کے اقوال سے پتہ چلتا ہے، علماء امت کے فتاوی جات سے پتہ چلتا ہے کہ اگر بندے 15-20 بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بندہ باہر سے آتا ہے، آ کے ایک ہی مجلس میں سب کو السلام علیکم کہہ دیتا ہے، سب اس کا جواب دے رہے ہیں، چند ایک لوگ جواب دے رہے ہیں، اس کا ذمہ جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور آخری جو سلام سے متعلق گزارش ہے بھائیو، وہ یہی ہے کہ جو آپ کو السلام اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ بھی ایک ادب اس سلام کا ہمیں بتایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں کوئی سلام کہے، وہ جس طرح کا سلام تمہیں کہتا ہے ویسا سلام اسے لوٹا دو، دوہرا دو۔ مثلا السلام علیکم کہا ہے، آپ بدلے میں السلام علیکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا ہے، آپ بدلے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا ہے، آپ بدلے کے اندر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تمہیں کوئی سلام کہے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، تو تمہارے پاس 2 اختیار ہیں، یا تو تم اس کا سلام کا جواب اس کے سلام سے جواب سے اچھا دے دو۔ اس نے السلام علیکم کہا، آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں۔ اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں۔ اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، آپ اس آیت کی روشنی میں آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ ورضوانہ اور اس طرح کے جملوں کا بھی اضافہ کر سکتے ہیں۔ یہ چند مسائل ہیں جن کا تعلق سلام کے ساتھ تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا تھا لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، جب تک تم مومن نہیں بنو گے تم جنت کے اندر نہیں جا سکتے، اور جنت کے اندر اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہ بن جاؤ، اور اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو۔ پھر آپ نے فرمایا افلا ادلکم، کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتا دوں، اذا فعلتم تحاببتم، کہ جب تم وہ کرنا شروع کرو گے اس کام کی بدولت تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ صحابہ نے فرمایا بتائیے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میں افشوا السلام، سلام کو عام کرو، ایک دوسرے کو سلام کہا کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانی والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما للشأن
وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وأصحابہ وإخوانہ اما بعد۔ محترم بھائیو، اصولاً تو یہ بات جو میں اب آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں یہ گزشتہ جمعہ ہونا چاہیے تھی، لیکن وقت ختم ہو گیا، اس وجہ سے میں نے مناسب نہ سمجھا کہ یہ بات کی جائے۔ ہمارے ملک میں کچھ دن ایسے بن گئے ہیں جن کے اندر باقاعدہ طور پر جو ہے وہ دین اسلام کو اور جو ہے وہ دین یاب کو باقاعدہ ہٹ کیا جاتا ہے، اور حقیقت بات یہ ہے کہ امت مسلمہ پر بحیثیت مجموعی جتنے بے غیرت حکمران پاکستان کے ہوں، عرب کے ہوں، جس مرضی ملک کے ہوں، جتنے گندے غلیظ اور بے غیرت حکمران اس وقت ہمارے سروں پہ مسلط ہے، کبھی بھی نہیں، یعنی کہ ان کو نبی کریم علیہ السلام کی توہین سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بے غیرت طبقہ ہمارے اوپر مسلط ہے۔ ہمارے پاکستان میں تو بے غیرتوں کے بے غیرت بیٹھے، یعنی آپ کسی کو انڈا بھی مار دیں تو اس کے اوپر بھی FIR درج ہو جاتی ہے۔ آپ اچھی طرح مجھ سے جانتے جو گندی سیاست ہمارے ملک میں چل رہی ہے۔ غالباً شورش نے کہا تھا میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھ، گری ہوئی ہے طوائف تماشبینوں۔ اتنے بے غیرت لوگ ہیں، اپنی ذرا سی ان کو بات کہہ دی جائے نا، نونیے، PPA، لیگیے، یوتیے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ 8 مارچ کو جس طرح اللہ تعالیٰ کی توہین کی گئی، نبی کریم علیہ السلام کی توہین کی گئی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی گئی، ایسے جو ہے وہ ملحد اور لبرل اور گندا طبقہ تھوڑا سا ہے، اسے پروٹوکول دے کر اس کے نظریات کو ہمارے سروں پہ مسلط کیا جا رہا ہے۔ میں صرف ایک مسئلے کی طرف اشارہ کرتا ہوں جس کے اندر سیدہ عائشہ کی توہین ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی توہین، اور اتنا گھٹیا جملہ ہے میں کہوں گا، اور اللہ کرے اس بدبخت عورت کا کوئی سر ہی قلم کر دے اس بغیرت کو۔ علماء نے احتجاج کیا، FIR تک نہیں کاٹ رہے، جو بالائی طبقہ FIR تک نہیں کاٹ رہا۔ کراچی کے اندر یہ معاملہ ہوا، ایک عورت نے پلے کارڈ اٹھایا، اپنا منہ میں چھپایا، ایک طرف وہ بے غیرت اور کیا کہوں بے غیرت نسلوں کے لیے کہ کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، اور بدماشی کرتے وقت اتنی ہمت نہیں کہ اپنا منہ کسی کو دکھا دے، منہ دکھاؤ نا پھر ہمارا ہاتھ پھر ہماری مرضی۔ ایک پلے کارڈ خاتون نے اٹھایا ہے، اپنا منہ چھپایا، اس نے اپنے آپ کو واضح نہیں کیا، اور اس کی تصویر نیٹ پہ دی ہے کہ میں 9 سال کی تھی، وہ 50 سال کا تھا، اور میری چیخیں مسجد کے اندر آج بھی گونج رہی۔ یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی توہین ہے، اس لیے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی جب نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی اس وقت ان کی عمر 9 برس تھی، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی عمر مبارک 50-53 برس کے قریب تھی۔ اس بے غیرت نے جملہ کہا کہ جب میری شادی ہوئی میں 9 سال کی تھی، وہ 50 سال کا تھا، اور میری چیخیں آج بھی مسجد کے اندر گونج رہی۔ اتنی ذلیل اور نیچ عورت ہے، اگر ہمت ہے تو سامنے ہے۔ لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جب کوئی بندہ اس طرح کا ارتکاب، اور بھی بڑے جملے لگے، ملا سے لیں گے آزادی، اللہ سے لیں گے آزادی، رسول بھی سن لے آزادی، فلانا بھی سن لے آزادی، اور اتنی جرأت اور ہمت نہیں کہ اپنے چہرے دکھا سکے۔ مسئلہ بھائیو اتنا ہی ہے کہ اب جو وقت چل رہا ہے اس ملک کے اوپر جو تھوڑا سا طبقہ ہے سیکولر لبرل، ان کو آ رہی ہیں ڈالروں کی بوریاں آ رہی ہیں، اور فنڈنگ ہو رہی ہے، اور باقاعدہ اس پروگراموں کے اندر فرانس کے جھنڈے لہرائے گئے۔ میری آپ سے اتنی سی گزارش ہے یار، آپ نون لیگ کے ہیں تو نون لیگ کے لیے بڑی غیرت جاگ جاتی ہے، نواز شریف کو کچھ کہہ دیں، PP کے ہیں تو ان کو کچھ کہہ دیں آپ کی غیرت جاگ جاتی ہے، عمران خان کے ہیں اس کو کچھ کہیں تو آپ کی غیرت جاگ جاتی ہے۔ یار نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں، ازواج مطہرات کے بارے میں اتنے بے غیرت ہو گئے، اپنی مجلسوں میں ڈسکس بھی نہیں کر سکتے، اپنی سطح پر آواز بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے حدود کل یہ عمل قبول نہیں ہونا، کل یہ کوئی چیز کا فائدہ نہیں ہونا۔ اس لیے ان لوگوں سے آگاہ رہیں، ان کے فتنوں سے آگاہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔